बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम तलबा व तालिबात, हमारे रिसोर्स पर्सन और मेरे टीम के कुलीग्स, मैं आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने इस कोर्स के दूसरे दिन का आगाज़ कर रहे हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा बरादरम आशिक हुसैन साहब से कि वो चंद आयात की तिलावत करके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आशिक हुसैन भाई। आशिक साहब आपका म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हो गया सर? ओके सर। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर बरादरम आशिक हुसैन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के पहले सेशन के रिसोर्स पर्सन मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुनैद नदवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब का तारुफ आपके सामने मैं पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब एक मारूफ इल्मी शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब ने अपना PhD बरतानिया के यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से किया है और आजकल रिफा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब इससे पहले इफ़त यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इन जामियात में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर साहब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव PhD सुपरवाइज़र हैं। डॉक्टर साहब ने 104 इंग्लिश और उर्दू ज़बान में आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डॉक्टर साहब लिखते रहते हैं। डॉक्टर साहब बुक रिव्यूज़ भी करते हैं। 12 बुक रिव्यूज़ इनके छप चुके हैं। कई रिसर्च हैं, कई किताबें डॉक्टर साहब की 8 तक किताबें हैं और 5 रिसर्च किए हुए डॉक्टर साहब ने। और तदरीस के दौरान डॉक्टर साहब को मौका मिला, डॉक्टर साहब ने 72 तलबा की डिसर्टेशन और उनके थीसिस को सुपरवाइज किया है और इनको एवेलुएट किया है। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत भरपूर कैरियर इन जामियात में
ملک کے اندر اور ملک کے باہر گزارا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ایریا آف انٹرسٹ جو ڈاکٹر صاحب کا ہے ایتھکس اینڈ اسلامک سوشل سائنسز پہ ڈاکٹر صاحب دلچسپی رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ اس میں جو آج کل کی ریلیجیس ٹریڈیشن ہے جو ماڈرنٹی کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہے, اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کلچر, ہسٹری اور ایتھکس کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں. ان موضوعات پہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے ہیں, اس پہ اپنی تحقیق کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل ملک کے اندر بھی مختلف تنظیموں کے ساتھ دعوتی کاموں میں مصروف ہیں, اور ملک سے باہر بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لے جاتے ہیں. جس طرح آج ہمیں جو وقت ڈاکٹر صاحب نے عنایت فرمایا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس وقت بیلجیم کے کیپٹل برسلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمارے ساتھ لائیو اس لیکچر کو کر رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی ہے, اور سفر میں ہونے کے باوجود کل ہی ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچے ہیں, انہوں نے ہمیں وقت عنایت کیا ہے. آج ڈاکٹر صاحب کا موضوع ہے نماز اور تعمیر سیرت. تو ہم انشاءاللہ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر محمد جنید ندوی صاحب سے کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز فرمائیں. ڈاکٹر صاحب کو ہوسٹ میں نے سب سلائیڈ آپ وہاں سے رن کریں گے؟ آپ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ کر لیں. میں دیکھ لیتا ہوں, ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب یہ سلائڈ شو ہو رہا ہے, اگر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے ہماری؟ جی ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہے, جی بالکل نظر آ رہی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے, تو اجازت ہے اپنا پروفیسر احسان مالک صاحب, اجازت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حسب معمول شکریہ کے چند الفاظ ان طلباء و طالبات کے لیے اور شرکاء کے لیے, اور پروفیسر احسان مالک صاحب ان کی ٹیم کے لیے جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے آپ طلباء سے, آپ لوگوں سے ملاقات کا, اور اس موضوع کو بھی انہوں نے منظور فرمایا ہے. ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اعلان فرمایا ہے, نماز اور تعمیر سیرت. یہ ہمارے آج کا موضوع ہے اور جس کا ہماری زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. میں آپ کی خدمت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے. فرمایا, اس کائنات کے مالک اور خالق نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے, اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو.
इस आयत मुबारका में तो बहुत से मज़ामीन बयान किए गए हैं कि जिसको अगर बयान या इसके बारे में गुफ्तगू की जाए तो फिर वक्त की कमी महसूस होती है, मगर हमारे जो आज का मौजू है वो यही है जो मैंने आपके सामने हाईलाइट या नुमायां किया है, और वो ये है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज इंसान को गंदे कामों से, बुरे कामों से जो है रोकती है। यही आज का मौजू है, पूरी गुफ्तगू मेरी इसी के इर्द गिर्द इंशाल्लाह रहेगी। मैंने अपनी गुफ्तगू में नमाज के हवाले से 2 या 3 हिस्सों में इसको पेश किया है, जो अभी आपको कुछ लम्हों के बाद नजर आएगा। पहली बात तो ये है कि इसमें मैंने 3 सवाल उठाए हैं कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर इंसान नमाज पढ़ने के बावजूद भी जो है बुरे कामों से नहीं रुकता है। और ये बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं कही हैं, बल्कि मुफस्सिरीन की तफासीर से अखज़ करके उनको मैंने नुकात की शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल में बयान किया है। और इसके बाद फिर जो अगला मरहला है जो तफसीली है, वो पूरी की पूरी नमाज जो हम पढ़ते हैं अजान से लेकर और अस्सलामु अलैकुम तक और रहमतुल्लाह तक, उस तमाम को मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करने की जसारत या कोशिश की है। इसमें तर्जमे के साथ साथ इशारात भी हैं और कुछ तमसीलात भी हैं और कुछ जो है मिसालें भी हैं जो वक्त की मुनासबत से मैं पेश करूंगा। यकीनन ये तमाम स्लाइडें आपकी खिदमत में प्रोफेसर एहसान मालिक साहब, उनके दोस्त अहबाब आप तक भेज देंगे जो उनके साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपकी खिदमत में ये चीज़ें आ जाएंगी। मगर असल बात यह है कि ये स्लाइडें तो मिल जाएंगी आपको, मगर मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर ज़रा तवज्जो फरमाएं कि मेरा जो थीसिस है या मेरा जो सोचने का या पेश करने का जो अंदाज है, अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो उसकी निशानदही कर दें, और आखिर में सवालात के लिए कुछ वक्त बचेगा तो उसमें हम इस पे आपके ख्यालात से भी मुस्तफीद होंगे और मैं भी अपनी जो है नाक़िस राय आपके सामने रखूंगा। इस तमहीद के बाद हम आगे बढ़ते हैं और नमाज ही के हवाले से आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि दीगर अहादीस के बहुत करीब है, मगर वक्त की मुनासबत से मैंने एक ही का इंतखाब किया है। वो हदीस हमें ये बता रही है इस आयत की रोशनी में, या इसकी को मददगार होने की हैसियत से, जो तबरानी की है। इसमें आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसकी नमाज ने फुहश कामों से ना रोका, उसकी नमाज ने दरअसल उसे खुदा से दूर कर दिया। इस आयत मुबारका और इस हदीस मुबारक के बाद हम अगले मरहले की तरफ या अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो आप भी इसको गौर से देखें और इस आयत को बार बार अपने ज़हन में जो है ताज़ा रखें। इन्ना सलाता, यकीनन बेशक नमाज इंसान को बुरे कामों से रोकती है। आयत मुबारका का दावा तो यही है कि जो शख्स नमाज पढ़ता है, मर्द हो या औरत हो, मुसलमान होना जरूरी है उसके लिए, वो नमाज पढ़ता है तो उसके जो नताइज हैं वो ये हैं कि वो बुराइयों से रुक जाता है। मगर सवाल ये है कि इसकी क्या असबाब है कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी जो है हमारे बाज हजरात, जिसमें मैं भी गालिबन शामिल हूँ, कि ऐसी कोताहियां, कमजोरी हमसे हो जाती हैं कि जो इस्लामी लिहाज से या खुदा रसूल के पैगामात के लिहाज से जो है वो ठीक नहीं होती या गैर मुनासिब होती है। इसके जवाब में उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने, जो मैंने मुताला किया है उसको जमा करके मैंने 3 नुकात में पेश करने की कोशिश की है कि आयत मुबारका का दावा तो ये है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो शख्स नमाज पढ़ता है या पढ़ती है वो उसके अंदर से खराबियां रफ्ता रफ्ता दूर हो जाती हैं और वो एक अच्छा इंसान बन के सामने आता है। इसकी 3 वजूहात हैं जो मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। इसका खुलासा ये है कि नमाज पढ़ने के बावजूद भी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही है और वो इंसान तैयार नहीं हो रहा है कि जो खुदा और रसूल का मतलूब इंसान है। तो इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, वो जो नमाज वो शख्स पढ़ रहा है वो बेइल्मी की नमाज है, यानी नमाज में पढ़े जाने वाले अल्फाज के बारे में वो उसको मालूम ही नहीं है कि इसके मानी क्या है, उसके मतालिब क्या है, उसके मुतालबात क्या है। मिसालें आप देखें, इसको मालूम ही नहीं है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सब तेरी ही बंदगी करते हैं,
اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی بندگی کر رہا ہے. تو وہ اس کے خالق اور مالک جو اس کائنات کا مالک ہے, جو اس کا پیدا کرنے والا ہے, اس کی جو ہے بندگی کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے اس کے بارے میں معلومات اس کو صحیح طرح سے شعور نہیں ہے. تو یہ معنی جب معلوم نہیں ہوں گے اللہ اکبر کہنے کے, تو نتیجہ جو ہے اس کا وہی ہوگا کہ اللہ کو اکبر بڑا کہنے کے معنی میں یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات کے بارے میں انسان کو علم ہو. یہ پہلا سبب ہے کہ کچھ مثالیں ابھی کچھ لمحے میں آپ کے سامنے آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز وہ شخص پڑھ رہا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا ہے, صلاح اور کریکٹر بلڈنگ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بے شعوری کی نماز میں کھڑا ہے. مثال کے طور پر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے, کیوں کھڑا ہے, کس مقصد سے کھڑا ہے, اور اس کائنات کی طاقتور ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے کہ جو اس کی زندگی, اس کی موت, اس کی صحت, اس کی تندرستی, ہر لحاظ سے وہ کائنات کا مالک بھی ہے, اس نظام کو چلانے والا بھی ہے, اور اس کی جان جو ہے اس کی مٹھی میں ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے, اور تمام لہ الاسماء الحسنی, تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں. وہ بے شعوری کی نماز پڑھ رہا ہے, یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے. دنیا کی زندگی میں کسی بڑے افسر کے سامنے, کسی بڑے آدمی کے سامنے آدمی جب حاضر ہوتا ہے, ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو کس اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں, شعور اور احساس کے ساتھ کہ ہمیں اس بڑے آدمی سے ملنا ہے. مگر یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں انسان کو یہ شعور اور احساس ہی نہ ہو کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے, کیوں کھڑا ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس جو نماز جس کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے, بندگی کر رہا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں. تو یہ بے شعوری کی نماز ہے, کیونکہ نہ اس کو معنی پتہ ہے اور نہ اس کے متعلق پتہ ہے. تو یہ نمبر 2 سبب یہ ہے کہ اس کو شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ نماز کے اثرات اس لیے مرتب نہیں ہو رہے کہ وہ نماز کا جو مقصد ہے کہ ایک بہترین روحانی انسان تیار ہو, وہ انسان تیار نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ اس کی روح پر وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جو مثال ہم نے لکھی ہے, کسی مفکر نے یہ مثال دی ہے کہ ایک انسان جو ہے صحت مند انسان ہو, دن میں 3 یا 4 مرتبہ جب بھرپور غذا کھاتا ہے, اور کھانے کے بعد اس غذا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو توانائی پہنچے اور اس کی صحت برقرار رہے. تو اس غذا کے مثال سے سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ دن میں 3 یا 4 مرتبہ غذا کھاتا ہے, کھانا پینا کرتا ہے, اور کھانے کے بعد اس غذا کو ہضم نہیں کرتا اس کے نظام ہضم, اور وہ قے کر دیتا ہے, یعنی الٹی کر دیتا ہے, یعنی وامٹنگ ہو جاتی ہے, تو پھر کوئی بھی عقل مند آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ نماز جو غذا وہ کھا رہا ہے اس کے اثرات مرتب جسم پر نہیں ہو رہے. نہیں, جسمانی اعتبار سے وہ انسان کی صحت پر اچھا اثر نہیں ڈال رہے ہیں. اسی مثال پر قیاس کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اسلامی فلسفے کے مطابق انسان کی 2 احتیاجات ہیں. ایک جو ہے انسانی روحانی احتیاجات یا ضرورت ہے اس کی, اور ایک روحانی اس کی طلب ہے یا بھوک ہے, اور ایک اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں جس میں غذا بھی شامل ہے اور ہر وہ چیز کی جو اس کی خواہش میں موجود ہے. چنانچہ نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ ایک بہترین روحانی انسان تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے ان 3 مراحل سے. جب علم ہو آدمی کو کہ کیا کر رہا ہے, مطالب سے جو ہے واقفیت ہو, اور اس کو شعور اور احساس ہو, تو پھر وہ روحانی نماز جو ہے وہ پھر انسان کو میسر ہوتی ہے, اور پھر وہ اس کی صحت جو ہے روحانی لحاظ سے جو ہے بہتری کی طرف مائل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر غذا ٹھیک کھاتا ہے اور جس کا ہاضمہ ٹھیک ہے تو وہ اس کی صحت دن بدن بہتر ہوگی. اسی مثال پر قیاس کرتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہتی ہے. یہاں پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ نماز کا مقصد میرے نقطہ نظر سے پچھلے 50 سال میں جو میں نے سمجھا ہے قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو اور بزرگوں کی صحبت سے, اپنے مثالوں سے, اپنے اساتذہ سے, کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ایک ٹریننگ پروگرام ہے. جس طرح یہ ٹریننگ پروگرام جس میں آپ آئے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ, اس وقت جو تمام طلبہ اور طالبات ہیں یہ بھی ایک ٹریننگ پروگرام ہے
مگر یہ ٹریننگ پروگرام 1 ہفتے کا ہے، مگر یہ نماز دن میں 5 مرتبہ، جب سے انسان بلوغت کی حدوں کو چھوتا ہے اس دن سے انسان پر نماز واجب یا فرض ہو جاتی ہے، اور موت کی آخری گھڑی تک نماز جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ معلوم ہوا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ ایک ایسا ٹریننگ پروگرام ہے، ایک ایسا تربیتی پروگرام ہے کہ جس کے نتائج یہ ہیں کہ ایک بہترین انسان تیار ہو کر معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دنیا والوں کو میسر ہو، اور بہترین انسان کس لحاظ سے ہو۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، نماز دن میں 5 مرتبہ، the purpose of salah is to produce a good spiritual man, a good social man, a good economic man, and a good political man اور a collective man۔ اب اردو ترجمہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز، اور ساری زندگی، سال کے 360 دن، پیدائش کی بلوغت سے لے کر اور موت کی آخری گھڑی تک، جب تک کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، نماز ساقط نہیں ہوتی۔ نماز کا مقصد ایک بہترین روحانی انسان تیار کرنا ہے۔ نماز کا مقصد جو ہے ایک بہترین سماجی انسان تیار کرنا ہے۔ نماز کا مقصد ایک بہترین معاشی انسان تیار کرنا ہے جو اپنے معاشی معاملات کے اندر، اور نماز کا چوتھا بڑا مقصد ایک بہترین اجتماعی انسان تیار کرنا ہے، جسے جدید زبان میں ایک سیاسی انسان کہتے ہیں۔ سیاسیات کا مطلب اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں وہ کردار ہے کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ اب اس کو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ نماز کا مقصد ایک بہترین روحانی انسان تیار کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بہترین انسان سے مراد، روحانی انسان سے مراد ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے۔ نماز کا مقصد کہ جس کا تعلق اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے بہت مضبوط ہو، جو دن بدن مضبوطی کی طرف مائل ہو اور مضبوطی کے اندر استقامت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ دوسرا مقصد ایک بہترین سماجی انسان تیار کرنا ہے کہ جو سماجی معاملات میں، اپنے سوشل لائف میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، جو گھر سے شروع ہوتی ہے، محلے، گلی، اور پھر رفتہ رفتہ اپنے قصبے، گاؤں، اور پھر اپنے صوبے، اپنے علاقے سے پھیلتی ہے، اور پھر بالآخر یہ سماجی تعلق دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ نے ڈاکٹر پروفیسر احسان مالک صاحب نے دی کہ میں اس وقت کہاں بیٹھا ہوں، اپنے یہاں کچھ دوستوں کے پاس آیا ہوں جو ہمارے اسلامی لحاظ سے دوست ہیں، اور یہاں میرے جو ہے ان سے ملاقاتیں بھی ہیں، اور میرے ان سے مکالمہ بھی ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو سماجی لحاظ سے انسان کا دائرہ بہت بڑا ہے، اور جب تک دنیا کے اندر تعلقات رہیں گے یہ سماجی تعلقات ختم نہیں ہونے، مگر ان کا دائرہ جو ہے وہ خدا رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے کہ بہترین ہو، مثالی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ تیسری اہم بات، ایک بہترین نماز کا مقصد ایک بہترین معاشی انسان تیار کرنا ہے جو اپنے معاشی معاملات میں رزق حلال سے شروع ہو کر جو ہے اپنے تمام معاشی معاملات، اکنامک ڈیلنگز کے اندر، جسے انگریزی میں ہم مین ریلیشنز بھی کہتے ہیں، اپنے معاشی معاملات میں ایسا پاک اور صاف ہو کہ جس میں کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، کسی دوسرے انسان کو جو ہے نقصان پہنچانے والا کوئی معاشی معاملہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ خدا کی نظر میں اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ تو یہ تیسرا اہم معاملہ ہے کہ جس پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ چوتھی اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ انسان، نماز کا مقصد ایک بہترین اجتماعی انسان تیار کرنا ہے، پاکیزگی کا عمل، صفائی کا عمل، اپنے معاملات کے اندر اس کا دائرہ جو ہے پوری اپنی کلیکٹیو لائف میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنے گھر سے، گاؤں سے، محلے سے شروع ہو کر پھر بالآخر تمام دنیا میں وہ نظام کی شکل میں، ان معاملات کی شکل میں پیش کرنا ہے، اس نظام کی شکل میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی مثال ریاست مدینہ ہے۔ یہ میں نے تمہید یہاں اس لیے لمبی کر دی ہے کہ اس کے بعد جو اگلا ہمارا دوسرا حصہ ہے، سیکشن ہے، اس میں میں کوئی بات اضافہ نہیں کروں گا، اس کو میں نے یہی کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہم نے چیزیں پڑھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، وہ آپ کے سامنے میں بڑے ترتیب سے انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے پیش کروں گا۔ تو سماعت فرمائیے اور ملاحظہ کیجیے ان سلائڈ کو۔ اذان جیسے ہی ہوتی ہے تو تعمیر سیرت کا
کریکٹر بلڈنگ کا، ایک بہترین انسان تیار کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیسے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو یہ دراصل الارم ہے، یہ پکار ہے کہ مالک نے بلایا ہے اپنے نوکر کو، اپنے the creator has called his creation، اپنے غلام کو بلایا ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے، اذان یہ کہتی ہے، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سب کو اذان معلوم، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ جب یہ پکارا جاتا ہے تو اس کے اندر دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اے میرے بندے، تو نے خود اپنی رضا و رغبت سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تو اب یہ پکار تجھے یہ بتا رہی ہے کہ تیری بندگی کا، تیری حاضری کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بندگی رب کی یاد دہانی کا جو ہے اذان پیغام دیتی ہے۔ غور فرمائیے، تعمیر سیرت کا، کریکٹر بلڈنگ کا کام شروع ہو چکا ہے اذان کے ساتھ ہی۔ شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اس خالق، مالک اور آقا کے دربار میں حاضری جہاں زندگی کے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ میری بات پر غور فرمائیے، میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تمام زندگی کے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، جو مذہبی، سماجی، معاشی اور اجتماعی یا سیاسی لحاظ سے تمام اعمال ہیں۔ صبح سو کر اٹھنے سے لے کر کلمہ پڑھ کر جو اٹھتے ہیں، دعا سے اٹھتے ہیں، اس سے لے کر اور سونے کی دعا تک تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ زندگی کے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اپنے مالک کو۔ یہ یاد دہانی کرا رہی ہے کون؟ اذان بھی، اور بلا رہی ہے نماز کی طرف۔ کتنے لوگوں کو یہ بات یاد آ رہتی ہے بشمول میرے؟ تو آدمی، میں خود بھی غور کرتا ہوں، اکثر یہ درس ہو جاتا ہے ہمارا، یہ لیکچر ہو جاتا ہے انگریزی میں، اردو میں، مگر میں سوچتا ہوں کہ میں خود کتنا عمل کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے بار بار اگر آیات کا ترجمہ یا الفاظ معلوم ہو تو انسان کو اس کے اندر کا ضمیر جگاتا رہتا ہے کہ تو لوگوں کو تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بہت تم تبلیغ کرتے ہو، مگر تیرا اپنا کیا حال ہے؟ تو خود کہاں کھڑا ہے؟ تو یہ بار بار یہ آیات، یہ الفاظ نماز کے اگر یاد ہوں، مجھے یاد ہوں، کسی کو بھی یاد ہوں، تو یقیناً میرا دل یہ کہتا ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے مثالیں آ رہی ہیں، انسان کی زندگی میں تبدیلی رفتہ رفتہ آ جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں نے رکھی ہے کہ نماز کے اذان کے ساتھ ہی دو مثالیں ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بڑے ادب و احترام سے۔ غور فرمائیے، نماز کے ظاہری اثرات، اذان کے ساتھ ہی نماز کے ظاہری اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں کہ جیسے ہی نماز کا ارادہ اذان ہوتی ہے تو کیا خیال آتا ہے انسان کو کہ کیا میں جسمانی لحاظ سے پاک ہوں، یعنی کیا میرا لباس پاک ہے، اور کیا میں وضو کی حالت میں ہوں؟ کیا سبحان اللہ، کیا مذہب ہے! اور پیش کرنے والے کو دیکھیں، کس عظیم شخصیت، دنیا کی عظیم ترین شخصیت، اور کیا انداز ہے ہماری تربیت کا۔ اور یہ دیکھیں شروع ہی ہو رہا ہے اذان سے، کہ جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جو ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے، لباس کا دھیان رکھو وغیرہ۔ اور وہ حدیث مبارکہ سب کو یاد ہے کہ پاکیزگی جو ہے اور صفائی، طہارت جو ہے، شروع بھی طہارت سے ہوتا ہے۔ کیا شاندار مذہب ہے! یہ شروع بھی طہارت سے ہوتا ہے، پاکیزگی سے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب جو ہے نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس وقت سے لے کے دیکھیں نماز، یہ پاکیزگی کا عمل اس وقت بھی شروع ہو گیا۔ اور کیا بات ہے! اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی دو صحباب جو ہے اس کو وضو کراتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، پاک صاف کر کے پھر اس کے لیے نماز جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو شروع بھی نماز سے اور ختم بھی نماز۔ کیا شاندار جو ہے فلسفہ ہے اس نماز کا، یہ غور فرمائیے۔ سب کو معلوم ہے باتیں، میں صرف اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں پر یہ تقریر کا مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ میں جو باتیں میں سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سوچتے ہیں۔ اگر نہیں سوچے تو آئیے مل کر سوچیں کہ کیا یہ بات پوشیدہ نہیں ہے نماز کے اس پیغام کے اندر؟ یقیناً آپ کا دل کہے گا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اثرات کے بعد مثالیں میں نے دے دی ہیں۔ دوسری اہم مثال یہ کہ زیب و زینت انسان کی فطری خواہش ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے، مجھے آپ بتائیے، جو کسی رنگ، نسل و زبان کا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، چپٹا ہو، ناک اس کا اچھا ہو، برا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والوں کی، ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے، نماز کے ذریعے، وضو کے ذریعے، اذان اور تعمیر سیرت کے ذریعے زیب و زینت کو، ہماری فطری خواہش کو یہاں پر عبادت کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس سے اچھا دین کہاں ملے گا میں بھائی؟
تو تیسری اس کے بعد اگلی ڈاکٹر صاحب ان میوٹ کیجیے ذرا, میوٹ ہو گئے آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے, ان میوٹ کیجیے ذرا. اب ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی. میں نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی ہے, یہ ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں تمام. تو پہلی بات ہماری آئی ہے آپ کی خدمت میں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ 1 منٹ کی گفتگو نہیں آئی. اچھا میں اچھا دوہرا دیتا ہوں. ہم نے ڈاکٹر صاحب تو اب آ رہی آواز اپنا پروفیسر مالک صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیب و زینت کی اس فطری خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حصہ بنا دیا. اب وہ جملے تو دوبارہ میں دہرانا مشکل ہے. تو اذان اور اس کے بعد جو ہم کرتے ہیں اس میں انسان کی اس فطری خواہش کو پورا کر دیا گیا ہے نماز اور وضو کے ذریعے. نماز کے باطنی اثرات جو اگلی مثال ہے, اس میں نے 3 مثالیں رکھی ہیں کہ انسان کی نیت جو ہے یہ خود انسان کے باطن پر, اس کے باطن سے مراد اس کے قلب پر, اس کی روح پر اثرات مرتب کرتی ہے. جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, آپ کے اس لیکچر سے پہلے میں نے ابھی وضو کیا اور نیت کی اور 2 نفل پڑھے میں نے شکرانے کے بھی کہ میں اس سرزمین پر آیا اور میں نے نیت کی کہ میری گفتگو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے اور اللہ قبول کرے. تو نیت میری نماز میں جب کھڑا ہوا میں تو نیت خود میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی. یہ باطنی اثرات ہیں کہ جو غیر محسوس طریقے سے انسان کی شخصیت پر, اس کے قلب پر جو ہے اثر کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مثال ہم نے دی ہے اور وہ غزل کی مثال ہے. مثلا اگر نماز میں یا آپ کوئی آدمی بھی کھڑا ہو کر نماز میں وہ الفاظ کے جو قرآن مجید کے ہیں, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, وہ نہ پڑھے اور کسی غزل کے اشعار گنگنانا شروع کرتے, تو دنیا میں ایسی کون سی ہستی ہے, کون سی ایسی مشین ہے کو یہ بتا سکے کہ یہ آدمی جو ہے, یہ مرد یا عورت, یہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کسی اشعار کو گنگنا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیت اور نماز کے اندر دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ دراصل تعلق باللہ کی وہ اندرونی کہانی ہے جو روحانی, جس کو روحانی نماز کہا جاتا ہے. کہ کہنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے, اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو یہ غزل جو ہے کی مثال دراصل روحانی مثال ہے, باطنی اثرات کی مثال ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے تو بہت مناسب نہیں مگر ہم نے خاص طور پر محسوس کیا ہو زندگی کے اندر, اور وہ ہے حدث. حدث کے معنی ہے وضو کا ٹوٹ جانا. اور ہم نے دیکھا زندگی کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرد حضرات نے خاص طور سے کہ جو ہے کسی مجلس میں, مسجد میں ہم دیکھ کسی آدمی کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہ قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے, بچے مجھ پر ہنسیں گے. وہ نماز توڑ کر فوراً اسی وقت جو ہے جو طریقہ سکھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ نکلتا ہے نماز سے, جاتا ہے غسل خانے میں, وضو خانے میں وضو کر کے دوبارہ آ جاتا ہے اور اپنی نماز کو جہاں سے ٹوٹی تھی اس نماز کو جو ہے دوبارہ قائم کر لیتا ہے. یہ خوبصورتی ہے نماز کے باطنی اثرات کی. یہ 3 مثالیں مجھے ذہن میں آ گئی تھی, میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نماز کے باطنی اثرات بھی ہوتے ہیں, ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. آخری بات کو میں اس حدیث مبارکہ پہ ختم کرتا ہوں, اور جو یقیناً آپ سب کو یاد ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورتی, صفائی, جمال, حسن و جمال یہ انسان کی فطری خواہش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ بھی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کیا ہے, بہت خوبصورت ہے, جمیل ہے, جمال والا ہے, اور جمال کو, خوبصورتی کو, زیب و زینت کو پسند کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں کہ جب مسجد آؤ تو اچھے لباس میں آؤ, جب کسی سے مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ. جمعے کے بارے میں جو حدیث ہیں, تو ان اللہ جمیل, یقیناً بے شک اللہ بیوٹیفل ہے, جمیل ہے, خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے.
یہ اذان اور نماز تعمیر سیرت کے اعتبار سے ابھی ہم نے نماز نہیں شروع کی ہے. غور فرمائیے میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ جو ہے ابھی نماز شروع نہیں کی ہے, تو یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو ہمیں اور آپ کو شاید احساس نہیں رہتا, مگر نماز کے اثرات ہو رہے ہیں. نماز کام کرنا شروع کر دیا اس نے. اگلی بات یہ ہے, اب یہیں سے ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جب ہم پڑھتے ہیں, سب کو معلوم ہے, صرف میں اشارے کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ 178 مرتبہ دن میں ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. 178 مرتبہ دن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ رہیں آپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ, اللہ از دا گریٹسٹ. مگر نماز میں صرف فرض نمازوں کے اندر 178 مرتبہ, میں آپ سے بڑے ادب احترام سے کہتا ہوں, میں نے گنا ہے اس کو, صرف فرض نمازوں میں دن میں 5 مرتبہ ہم 178 مرتبہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ بھی سوچیں میں بھی, کہ اللہ اکبر ہم نے کہا تو جب معنی معلوم نہیں ہے, اللہ اکبر کس معنی میں کہہ دیا ہم نے؟ اللہ اکبر کہنے کا صحیح مزہ اور لطف اس وقت آتا ہے نماز کے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ایک انسان کو کامل شعور یا ادراک نہ ہو. لہ الاسماء, تمام اسماء حسنہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے, وہ کون ہے, اس کس کبریائی کیسی, طاقت کیسی ہے, اس کی صفات کیا ہے, کیسا ہے وہ, جب تک وہ نہ ہو اس وقت نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے کا وہ مزہ ہی نہیں آتا. صحابہ کرام کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں اس لیے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے مدینہ منورہ کی, اور اسلامی تاریخ میں جن ملکوں سے بھی ہو کر کے آ رہا ہوں, ہمیں پچھلے ہفتے ترکی میں تھا, میں دیکھ کر کے آیا ہوں اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے کیسے کیسے کارنامے کیے ہیں. تو دراصل یہ ایمان کی وہ بلندی تھی ان صحابہ میں, ان پیروکاروں میں مسلمانوں کے, کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو پھر زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے ساتھ ممد و معاون ثابت ہو جاتی تھی, اور ان کی آواز میں, ان کے اعمال کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہو جاتی تھی. تو تکبیر تحریمات 178 مرتبہ تو کہتے ہیں, مگر زندگی میں ایک مرتبہ جمعے کے دن کبھی تو غور کر لے آدمی کہ میں اللہ کی بڑائی کو, کیا میں نے اللہ کی بڑائی کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں دن میں 11 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں کہتے ہیں اے اللہ تو بے حد پاک ہے, وہ بھی حمدی کا, اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, اور تو بہت برکت والا ہے, تبارک قسم کا, تیرا نام بہت برکت والا ہے, وہ تعالی جدو کا, اور تو بہت عالی مقام ہے, وہ لا الہ غیرک, تیرے سوا کوئی الہ یا معبود نہیں ہے. اب غور فرمائیے, جب ترجمہ ہی پتہ نہیں ہے جنید صاحب کو تو نماز میں مزہ یا وہ بات کہاں سے پیدا ہوگی, وہ اثرات کہاں ہوں گے جب پتہ ہی نہیں مجھے کیا کہہ رہا ہوں. میں دھیان میرا کہیں اور ہے, بجلی کے بلوں کا حساب کر رہا ہوں, بچے کی فیس کا حساب کر رہا ہوں, اپنے دیگر معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ تینوں باتیں جو میں نے رکھی ہیں اس کا اثر کہاں ہوگا؟ ترجمہ نہیں معلوم, میں کیا کہہ رہا ہوں, کہاں کھڑا ہوں, اور میں اپنے ذاتی معاملات کو ڈسکس کر رہا ہوں. I am not physically present but spiritually I am absent. So what will be the effect of that on my behavior? وہ انسان تو تیار نہیں ہو رہا ہے. تو نماز اور تعمیر سیرت کا یہی پیغام اور یہی مفہوم ہے کہ ایک بہترین انسان تیار ہوتا رہے. چنانچہ 11 مرتبہ یہ کہہ دیا, مگر کیا میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اپنی زبان سے اور عمل سے؟ کیا اس کی برکت کو میں نے کبھی محسوس کیا ہے؟ اگر میرے بیوی بچے, سب بیوی بچے والے یہاں بیٹھے ہیں, نہیں ہیں تو کل کو ہو جائیں گے. اس وقت کراچی سے میرے ایک دوست شامل ہیں, ڈاکٹر صاحب جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں, اور ہمارے بہت اسلامی دوست ہیں نیپال کے ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں, شامل ہیں. سب کے بیوی بچے ہیں. اگر ہمارے بیوی بچے, جیسے میں سفر سے آیا ہوں تو پروفیسر احسان مالک صاحب بھی سفر میں تھے, کل بیچارے کہاں سے آئے ہیں اس پروگرام کے لیے, اسلام آباد. اگر ہمارے بیوی بچے اور ہمارا سفر ٹھیک نہیں رہا ہے, اور دن اچھا نہیں گزرا ہے, اور کوئی مشکل پریشانی آ گئی, بچے اسکول سے خیریت سے گھر آ گئے ہیں, کوئی حادثہ نہیں ہوا, بچہ گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوا, والدین ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ, اگر آج کا دن سارا ٹھیک گزر گیا ہے تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ برکت نہیں ہے اللہ کی. یہ ہے نماز کے اندر جو بات جو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ آج کا دن تو اچھا گزر گیا ہمارا, تو اللہ کی رحمت اور برکت ہے, مگر اس کو تلاش کرنے کے لیے شعور کی وہ آنکھیں درکار ہیں کہ جس سے
بعض اوقات ہم صرف نظر کر دیتے ہیں، بلکہ ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں دن میں 11 مرتبہ، اور وہ وہی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ مگر میں آپ سے بڑے ادب احترام سے یہ بات کہتا ہوں، نیچے غور فرمائیے اگلی سلائڈ کا دوسرا حصہ، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جب تک میں اور آپ، اللہ کی پناہ میں جب تک آنے کے لیے شیطان مردود سے بچنے کی جب تک میں اور آپ کوشش نہیں کریں گے، میں نے مثال رکھی ہے اس کسان کی مانند کہ جس کی زمین جو ہے، دل کی زمین ہو یا عام زمین ہو، وہ کسان جو ہے اگر اس نے اپنی فصل کے اندر کو صحیح نہیں کاشت کیا، کھیت کی بندوبست نہیں، موسم کا خیال نہیں رکھا، اس کے لیے کھاد کا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے بیج کا صحیح انتخاب نہیں کیا، غرض ہے کہ اپنی بیج کی انتخاب، موسم کا انتخاب اور تمام اس کی دیکھ بھال نہیں کی اس کھیتی کی، تو اس کی فصل کیسے پیدا ہوگی اس کھیتی کے اندر۔ یہی مثال ہے کہ انسان جب تک شیطان سے لڑنے کے لیے، نفس امارہ سے لڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کامیابی اس کسان کی فصل کی طرح اس دل کی فصل میں، اس زندگی کی فصل میں، اعمال کی فصل میں جو ہے اچھی فصل کبھی جو ہے وہ نمودار نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آگے رکھی ہے میں نے قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ غور فرمائیے، یہ تینوں الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب احترام سے رکھتا ہوں، غور فرمائیے، جب تک میں اور آپ اپنے نفس امارہ کو، جو باغی نفس ہے اردو میں، نفس امارہ کو نفس لوامہ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، نفس لوامہ کی بھٹی میں نہیں ڈالیں گے، اس بھٹی میں نہیں ڈالیں گے، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، نفس مطمئنہ کی شکل میں وہ ہمیں سکون، وہ ہمیں مطمئن اطمینان حاصل نہیں ہوگا، جسے قرآن مجید نے کہا نفس مطمئنہ کہا ہے۔ تو نفس امارہ کو مار کر نفس لوامہ کی اور نفس لوامہ کی جنگ ہے، یہ ایک دن میں، یہ ایک نماز میں، ایک لیکچر میں مکمل نہیں ہوگی۔ یہ جنگ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اور جب تک میری آخری سانس ہے، یہ نفس امارہ، نفس لوامہ کی ضمیر کی پکار، یہ نفس کی اور نفس امارہ کی، نفس لوامہ کی جنگ آخری سانس تک چلتی رہتی ہے، اور یہی زندگی کا سبق ہے، اور یہی جو ہے کہانی ہے جو میں نے اور آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ ایک لیکچر میں، ایک جو مرتبہ نماز پڑھنے سے حل نہیں ہوگی، تو یہ ٹریننگ پروگرام ایک ہفتے کا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا ہے۔ تو ان 3 مراحل سے ہمیں آخری گھڑی تک جو ہے پہنچ کر نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا ہے۔ اگلی بات جو ہم کہتے ہیں نماز کے اندر، وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تسمیہ جسے کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ حدیث میں 2 برکتیں بیان ہوئی ہیں کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر برکت اور رحمت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اس کام کے اندر، ہر وہ کام۔ آپ یہ بتائیے، مجھے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سب یہاں پر باشعور پڑھے لکھے لوگ، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لڑکے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے کچھ شاگرد بھی شاید ہوں گے۔ کیا آپ نے زندگی میں کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر کسی بینک کا تالا توڑا ہو، یا چوری کی ہو، یا شراب کا جام لبوں سے لگایا ہو؟ اگر اس نے شعور طور پر بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے معنی سے واقف ہے، تو کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی آدمی غلط کام کرے۔ تو بسم اللہ اس بریک کی مانند جو پہاڑ سے گاڑی سے اترتا ہے آدمی زندگی کی گاڑی کو ان برائیوں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی طرف لے کے جاتی ہے، منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ اس تھوڑی سی مثال کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے گھڑی بھی ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ جو ہے میں نہ لے سکوں۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہی باتیں جو صبح اور شام ہم کرتے ہیں۔ الحمد کا معنی تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اس رب کے لیے جو پالنے والا ہے ان تمام جہانوں کا۔ یہ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی تمام نعمتوں کا خلاصہ کیا ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے؟ غور فرمائیے، اس دنیا کی تمام نعمتوں کو آپ جمع کریں تو اس کو میری ناقص رائے میں، یا میرے مطالعے یا میرے تجربے میں زندگی کے، میں اس کو 3 حصوں میں رکھتا ہوں۔ اس دنیا میں ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور دوسری بڑی نعمت ہے صحت کی نعمت، اور تیسری بڑی نعمت یا نعمتوں کا گوشوارہ ہے وہ مال و دولت، جس میں مال، اولاد، ہر وہ چیز جو ہے، گاڑی، بنگلہ، ہر وہ چیز ہے جو مال و دولت کے زمرے میں آتی ہے، علم بھی اس کے اندر شامل ہے۔
تو ایمان، صحت اور دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دی ہوں، تو اس وقت جب آدمی کو یہ بات، تینوں چیزیں کسی انسان کو میسر ہوں، تینوں چیزیں، ایمان بھی ہو، صحت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اولاد بھی ہو، کھیت کھلیان بھی ہو، بلڈنگیں بھی ہو، گاڑی بنگلہ بھی ہو، تعلیم ڈگریاں بھی ہوں، تو اس کو جب یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کس مزے کے ساتھ، کس لطف کے ساتھ کہنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی تقریر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، اس کی تعداد کو تو مجھے علم نہیں، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ کافی سارے لوگ یہ سن رہے ہیں اور مستقبل میں اس کو سنیں گے ریکارڈنگ کے بعد۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس وقت جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس مجلس میں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کے پاس ایمان کی دولت بھی ہے اور یقیناً صحت کی بھی دولت بھی ہے، ورنہ اس مجلس میں جو آج بچے یا بچیاں یا طلبہ اور طالبات نہیں شامل ہو سکے اس مجلس میں، اس سیشن کے اندر، اس لیکچر میں، وہ یقیناً کوئی ان کا شرعی عذر ہوگا، بیمار ہوں گے، حالانکہ نیت بھی تھی، کچھ میسیجز بھی مجھے آئے، مگر اور مال و دولت بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ماں باپ کا موجود ہونا، ایک ماں کا اور باپ کا دعا کر دینا، یہ آپ کی دنیاوی دولت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی، کہ میرے پاس ایمان بھی تھوڑا بہت موجود ہے، مگر میں آپ سب کے مقابلے میں، جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں، میں آپ کے مقابلے میں بہت مفلس اور قلاش ہوں، غریب ہوں۔ ایمان بھی تھوڑا بہت موجود ہے، مگر میری صحت اچھی نہیں رہتی، اور مال و دولت کے اندر کچھ علم تھوڑا بہت خدا نے دے دیا ہے۔ مال و دولت کے اندر سب سے بڑی نعمت میرے پاس نہیں ہے، جو آپ سب کے پاس یقیناً موجود ہوگی، وہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ موجود ہیں، جو آپ کے لیے ہر گھڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے اساتذہ موجود ہوں گے۔ تو میں تو اس دو اعتبار سے آپ کے مقابلے میں مفلس اور قلاش اور مفلوق الحال آدمی ہوں، اور آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ تو جب آپ کی نماز ہو تو مجھ سے شاید قدرے بہتر ہونی چاہیے، مگر میں جب الحمدللہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تو نے جو نعمتیں بھی مجھے دی تھی ماضی کے اندر، نوجوانی میں، وہ اچھی تھی، پر میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے سب سے بڑی نعمت دے دی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھ سے نہ چھیننا، اور وہ ہے ایمان کی نعمت، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا ہوا میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ بات ہم کہتے ہیں کس میں؟ دن میں نماز میں 5 مرتبہ۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر نماز میں وہی بات، ہر نماز میں سورہ فاتحہ، کیوں؟ یہ نغمہ کیوں پرانا نہیں ہوتا ہے؟ یہ اشعار پرانے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ مالک یوم الدین پڑھتے پڑھتے میں بچپن سے لے کر آج تک وہی پڑھتا ہوں، ہر نماز میں، ہر آدمی وہی پڑھتا ہے۔ تو یہ تصور کیوں دیا گیا ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اندر رکھ دی گئی لازمی؟ وہ یہ کہا گیا مالک یوم الدین، تو دراصل اس کے اندر جو بات بزرگوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یاد دہانی ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ تمام زندگی جو تیری گزر رہی ہے صبح سے شام تک، یہ دراصل تجھے تیری ہر پل پل کا، ہر چیز کا تجھے نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، جس سے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکچر کی، تجھے ہر چیز کا صبح کی اٹھنے سے لے کر اور رات کو سونے تک جو دعا پڑھتا ہے تو یہ پڑھتی ہے، اس سب کا تجھے حساب دینا ہے۔ کس کو؟ اپنے مالک کو، جو تیری زندگی اور موت کا مالک ہے، جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس میں اجتماعیت بھی ہے اور آگے نماز کے اندر انفرادیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایاک صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں بڑے ادب احترام سے، کیا ہم واقعی دل کی گہرائیوں سے اس کی بندگی کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کا حال دیکھیں، 1.5 بلین مسلمان دنیا میں موجود ہیں، کیا صحیح معنی میں اپنی رب کی بندگی کر رہے ہیں زندگی کے تمام معاملات میں؟ جواب آپ کو مل جائے گا، بلکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم صحیح معنی میں بندگی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ 1.5 بلین مسلمان، جبھی تو ہم مفلوق الحال ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر نہیں برس رہی ہیں۔ اور یہ کہا ایاک نستعین، اب دیکھیے جمع ہے نعبدو، آبدو ہونا چاہیے تھا ویسے عربی کے اعتبار سے، نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر انفرادیت بھی ہے اور اجتماعیت بھی ہے۔ یہ ہے اجتماعیت کا بیان۔ ابھی جب ہم سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر اجتماعیت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے پاک رب تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو نہ ہم کیا صحیح معنی میں بندگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسم و رواج کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا اپنے رنگ نسل اور زبان کی بندگی کر رہے ہیں؟ یا اپنے پیسے کی، یا اپنے حسب و نسب کی کر رہے ہیں؟ یا اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ یا کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے جو میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس پہ غور کریں۔
اور ایاک نستعین پھر جمع کا صیغہ آ گیا ہے. کیا ہم واقعی اس سے استعانت طلب کر رہے ہیں مسلمان دنیا میں جو موجود ہیں؟ جواب آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے. جب اس صحیح معنی میں استعانت یا مدد طلب نہیں کریں گے، کسی اور طرف دیکھیں گے اس کو چھوڑ کر، تو یقیناً وہ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. یہی نماز کا کانسیپٹ ہے. دس از دا فلسفی بیہائنڈ ان صلاح، نماز یہی فلسفہ ہے. جب وہ بے پرواہ بادشاہ جو ہے کائنات کا رب العالمین، جب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو ہے ہی بادشاہ، غنی حمید ہے، وہ کیا، اس کو کیا پرواہ؟ مجھ جیسے کئی جو ہے کیڑے مکوڑے دنیا میں موجود ہیں. یہ وہ فلسفہ ہے جو نماز کے اندر چھپا ہوا ہے. پھر اگلی بات یہ کہی جاتی ہے، فلسفہ توحید جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر. میں حدیث پیش کرتا ہوں، مشہور حدیث ہے کہ آقا دو جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگ. آج کل آپ جائیں کسی دفتر میں، دکان میں، بازار میں، تو جوتا اگر ٹوٹ جائے پالش کروائیں تو تسمہ جو ہے، موچی جو ہے، وہ فری میں ڈال دیتا ہے. تو حضور نے چھوٹی سی مثال دے کے دراصل ایک بہت بڑا فلسفہ سمجھا ہے کہ اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. جو ہے توحید کا جو ہے علم جو ہے پرچم، یہ سر نگون کبھی نہیں ہونا چاہیے. جس مذہب کے ماننے کے والوں کے اندر توحید کا فلسفہ یا توحید کا تصور کمزور ہو جائے، وہ جو ہے اس کی فلاح کی کامیابی کی امید بہت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس کا درجہ کم سے کم پر ہوتا جاتا ہے. تو بڑا بنیادی نقطہ ہے جو نماز میں سکھایا جاتا ہے. ایک مثال اور ہے بیمار بیٹے کی، جو میری زندگی کا اپنا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست سے میڈیکل ڈاکٹر، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت بیمار ہو گیا اور خود سے بڑے بڑے اسپیشلسٹوں کو بلایا، یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو ان کا اپنے الفاظ سے کہ میں نے اپنے بیٹے کی، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، میرے دوست سے بہت پرانے، شاید زندہ ہوں اس وقت. تو کس نے ان کو کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، پرانی بات ہے، اب تو بعد میں پڑھنا شروع ہو گئے. تو وہ بہت ایک ہی بیٹا تھا، بیٹیاں ان کی کافی تھیں. تو ان کا بیٹا بیمار، بہت امیر آدمی تھے، کسی اور ملک کے تھے، پاکستانی نہیں تھے وہ. تو انہوں کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ جب بیٹا بہت نا امید ہو گئے، تمام ٹیچروں ان کو طبیبوں کو بلایا، اسپیشلسٹ کو. تو جب مایوس ہو گئے تو ایک دن ان کے الفاظ میں، ان کے بقول کہ میں نے وضو کیا اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھتا. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ میں کہ ایسی نماز پڑھی میں نہیں، ان کو یاد نہیں میں کیا کہتا رہا، کیا روتا رہا، مگر جب میں صبح اٹھا، نماز سے اٹھا، تو میری وہی دوائیاں جو کام نہیں کر رہی تھی، ان دوائیوں نے کام کرنا شروع ہو گیا. اور آج ان کا وہی بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، خود بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. تو یہ مثال ہے، توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو آپ کا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، تو اپنے رب سے مانگنے کا جو ہے سلیقہ اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پھر ایک اور مثال دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ مثال میں نے دی ہے، کوئی شخص اگر جا رہا ہو کراچی سے پشاور اور ٹکٹ لے لے وہ کراچی سے پشاور کا پلیٹ فارم سے، مگر وہ بیٹھ جائے کسی ایسی گاڑی میں جو کراچی سے لاہور جاتی ہو، تو راستے میں جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا ہم تو وہی پشاور جا رہے ہیں. تو وہ کہیں گے صاحب آپ تو غلط گاڑی میں بیٹھے، یہ تو پشاور نہیں، یہ تو کراچی سے لاہور جا رہی ہے. تو کہیں گے بھائی آپ نے تو، ہم نے یہ کیا غلطی کر دی؟ تو اس کی مثال کا مطلب یہ بتانا ہے آپ کو کہ زندگی کی گاڑی کسی وقت بھی جو ہے ختم ہونے والی ہے. اس گاڑی کی ٹکٹ تو ہم نے اور آپ نے لے لی ہے، یہ کب تک کی ٹکٹ ہے؟ پشاور کی ہے، اس سے آگے کی ہے معلوم نہیں کسی کو. مگر صحیح ڈبے کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ایسے لوگوں کا، ایسے افراد کا، ایسی جگہ کا، ایسی فلسفے کا انتخاب کریں. اور نماز سے بہتر کوئی فلسفہ نہیں ہے جو بتاتا ہے کہ کراچی سے پشاور جانے والے ہی ڈبے ہی میں بیٹھو تو تمہاری نجات جو ہے وہ خدا رسول کے راستے میں، یعنی قرآن مجید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو گے تو تم کامیاب و کامران ہوگے. اور آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستہ دکھاؤ ہمیں اے اللہ، دکھا دے ہمیں کہ جس پہ تیری نعمتیں ہوں، لوگوں کا راستہ جس پہ تم نے انعام فرمایا، جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا ہے. یہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں، مگر کیا شعوری طور پر مانگ رہے ہیں؟ اس کا صراط مستقیم کا راستہ وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید اور سنت مبارکہ کو صحیح معنی میں اگر ذہن میں رکھیں گے اور عمل درآمد کریں گے تو نتیجہ اس کا اچھا ہوگا. یہ آمین کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے ایسا ہی ہو جائے، کاش ایسا ہی ہو جائے. یہ جہری ہو یا خفی ہو، اس کے دونوں کے معنی کوئی نہیں، مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. دونوں کے معنی، اصل معنی تو معلوم ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو گزارشات میں سورہ فاتحہ میں کر رہا تھا، جو میں درخواست کر رہا تھا، میرے دل کی وہ بات جو میں نہیں بیان کر سکا،
تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اے اللہ تو قبول فرما لے, اے میری تمام دلی مرادوں کو تو پورا فرما. یہ کہنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور کسی صورت کی تلاوت کرتے ہیں. چھوٹی صورتیں میں نے رکھی آپ, مگر اخلاص, سورہ اخلاص پڑھیں, سورہ کوثر پڑھیں, سورہ لہب پڑھیں. جب تک ترجمے سے آگاہی نہیں ہوگی معلوم نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص کے اندر. سورہ کوثر میں کس کو کیا کہا جا رہا ہے, کیا دیا جا رہا ہے, سورہ لہب میں کون کس کی بات ہو رہی ہے. تو جب تک ترجمے سے واقفیت نہیں ہوگی وہ اثر نہیں ہوگا انسان پر کہ جو ہونا چاہیے. وہ انسان نماز کے دوران تیار نہیں ہوگا. پھر ہم تکبیر پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی. اب انفرادیت شروع ہو گئی, اے میرے پاک رب تو بہت اعلیٰ ہے. اب اس کے جواب میں کیا مل رہا ہے؟ ایک بندے کو اس کا مالک اور خالق جو ہے, لوگ کہتے ہیں صاحب جواب نہیں مل رہا, دعائیں تو بہت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دنیا میں کسی کو آواز دیں تو اپلیکیشن کے بعد جواب آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, مگر یہ نماز وہ عظیم چیز ہے کہ اسی ہر نماز میں اس کو جواب مل رہا ہے. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے پاک رب تو بہت عظمت والا ہے, سبحان ربی العظیم. تو جواب اسی نماز میں مل رہا ہے. غور فرمائیے, سمیع اللہ لمن حمدہ, اسی نماز میں جواب مل رہا ہے میں نے تیری بات سن لی اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی. چنانچہ ہر نماز میں ہی اس کو جواب مل رہا ہے. تو پریشان کیوں ہو رہا؟ تجھے میں سن رہا ہوں تیری بات, تیری ہر جائز بات کو میں سن رہا ہوں, اور میں کب کس کام کو کرنا ہے, کب تیری توقعات پورا میں اتروں گا یا تیرا کام ہو جائے گا کہ تجھے نہیں معلوم. میں نے سن رہا ہوں تیرا کام ہو جائے گا. تو جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کی بات سن کے کہے کہ انشاءاللہ فکر نہ کریں آپ کا کام ہو جائے گا, تو جواب میں چھوٹا آدمی وہ فقیر بادشاہ کو کیا کہتا ہے؟ وہی میں اور آپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. اجتماعی صیغہ آ گیا, اے ہمارے رب ہمیں تیری حمد و ثنا ہی, تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں ہر نماز کے اندر. کیسی خوبصورتی ہے نماز کے اندر. یہ کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے وہ مقام ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ بلند ترین مقام ہے, سب کو معلوم. اس میں کہتے ہیں سبحان ربی, تو بہت اعلیٰ مقام پر ہے, تو بہت اعلیٰ ہے اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں وغیرہ. سجدے میں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں. تشہد سے بعد ہم وہ پڑھتے ہیں التحیات للہ. ہم اتنی تیزی سے یہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا معنی ہے. کب ختم ہوئی تحیات؟ کبھی نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. کئی مرتبہ مجھے شرم آتی ہے اور میں کہتا ہوں میں نے پڑھی تھی تحیات یا نہیں پڑھی, بھول جاتا ہوں. معلوم ہوا کہ میں آئی واز ایبسنٹ. تو التحیات اگر معلوم ہی نہیں کب شروع کی, کب پڑھی میں نے, اور میں نے کیا کہہ رہا تھا, تو پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے آدمی. اس کی ترجمہ کیا؟ التحیات للہ ہے. اور جو کمپلیٹ تمام سلامیاں, تمام مراسم عبودیت اور تمام نیک کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ رب العالمین. یہ بات شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ریلیجس, سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا کلیکٹیو ایکٹیویٹیز, تمام چیزیں کس کے لیے کرنے ہیں؟ اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ تمام قولی, فعلی اور عملی عبادات یا فعلی عبادات کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ رب العالمین. جواب میں نہیں دے رہا, قرآن آپ کو جواب دے رہا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا کے بعد کہا للہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر, کہ تمام کام زندگی کے روحانی, سماجی, معاشی اور اجتماعی کس کے لیے کرنے ہیں؟ اپنی رب کی رضا کے لیے. یہ کہنے کے بعد ہم آگے جاتے ہیں, اور اللہ کا حق ادا تو ہو نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, اور آقا جہاں محمد مصطفیٰ کا حق بھی ادا کبھی نہیں کر سکتے میں, اور ان کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے. ان کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں, ان کی برکتوں کی وجہ سے, ان کی تعلیمات کی وجہ سے میں, اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو ان کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ہم کم سے کم حق ادا یہ کرنا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کہنا ہے السلام علیکہ. چنانچہ نماز کے اندر جو ہے یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ یہ کہے السلام علیکہ, اے میرے پاک نبی, ایھا النبی, اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. پھر دوبارہ اور یہ ہو گیا, اللہ کا حق ادا کر دیا, رسول کا کر دیا جو ادا نہیں ہو سکتا ہے. پھر کیا کیا؟ تیسرا حق کس کا ہے؟ دیکھیے, غور سے دیکھیے اس بات کو, سلائڈ کا دوسرا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 4 حق بیان کر دیے گئے ہیں, اللہ کا, رسول کا, اپنا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اپنی ذات سے عشق سچا, اور باقی سب افسانے ہیں, کسی شاعر نے کہا ہے اور ٹھیک ہی کہا ہے, اور یہ سچ بات ہے. 4 حقوق جو ہے بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرو,
رسول کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے، اور پھر ایک بہت بڑا حق ہے جو مجھ پر آپ پر ہے سب پر ہے، وہ ہے امت مسلمہ کا حق ہے جو لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا جو اہم پیغام ہے۔ یہ 4 حقوق ہم پڑھتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہی کچھ لکھا ہے ہم نے السلام علینا کے اندر۔ کون کہتا ہے کہ اس مجلس کے اندر جو 100-200 آدمی بیٹھا ہے یا جو بھی بیٹھے ہیں میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہے؟ کون کہتا کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کرتی ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کرتی ہیں میرے لیے، آپ کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ السلام علینا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں اور آپ یقیناً کہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں مگر شعور اور احساس نہیں آج مسلمانوں کو، مگر آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کیسی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو حاضر نازل کر کے السلام علینا کہ اللہ مسلمانوں کو رحمتیں اور برکتیں نازل کہا، مگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے بات جو ہم نماز میں کہتے ہیں۔ پھر ہم شہادت دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، قولی اور عملی شہادت ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور حق ابھی دل نہیں بھرا ہے، حضور کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم، تو پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے ان اللہ و ملائکتہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود، اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، گڑا کے کہتا ہوں کہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، ان کی تمام آل پر۔ آل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص، میری بات کو غور سے سنیں، اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے، مگر اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آل محمد سے مراد ہر وہ شخص اس میں شامل ہے دعا کے اندر کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول کا اقرار کرنے والا ہے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آپ محمد کی تمام آل پر، ان کی ذریت پر جو ہے اپنی رحمتیں وہ برکتیں نازل فرما، کما صلیت، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر، انک حمید، بے شک آپ بہت اپنی ذات میں محبوب ہیں، آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے، آپ مجید ہیں، پاک ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ پھر وہی بات دہراتے ہیں اللہم بارک لنا، کہ اللہ برکت نازل فرما۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، کیا ترجمے سے واقفیت ہے ہمیں؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ پھر ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے بات جو میں نے ابھی رکھی تھی آپ کے سامنے، 4 حقوق، غور فرمائیے۔ اور ربی، اے میرے پاک، جعلنی مقیم الصلاۃ، اپنی بات پہلے کرنی ہے بھائی، ربی جعلنی مقیم، اے اللہ مجھ سے کوتاہیاں کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، صبح ہو جاتی ہیں، شام کو ہوتی ہیں، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ اگر نماز صحیح طرح سے میں پڑھوں گا تو یقیناً وہ معاف کر دے گا، حدیث بھری پڑی ہے۔ وہ میری ضروریت ہی بچوں کا مجھ پر ہے، میری بچوں کی اللہ ان پر رحمتیں برکت نہ، ربنا اے اللہ دعا کر، کیا دعا ہے؟ اب آپ غور فرمائیے، ہر بھائی پڑھتا ہے، ہر بہن پڑھتی، اے میرے پاک رب اغفر لی، پہلا حق کس کا ہے؟ اپنی ذات کا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے آپ تو وہاں پہ جب وہ سائن بتاتی ہے، ایئر ہوسٹس یا جو ریکارڈنگ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے بیٹھنا ہے جہاز میں حادثے کی صورت میں، تو پہلا ہی اس میں نقطہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو فیشن جو سیٹ بیلٹ، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لے، اگر ایمرجنسی لینڈنگ ہو جائے تو پہلے اپنے منہ پر ماسک رکھیں، پھر اپنے بچے کے منہ پہ رکھیں۔ وہی بات یہاں پر ہے، ربنا اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے دونوں والدین پر رحمت ہے، ان کے احسانات میں اپنے والدین کے کبھی نہیں چکا سکتا، مجھے چلنا بولنا اٹھنا جو ہے انہوں نے سکھایا، کہ اللہ میں اپنے والدین کے حق کبھی ادا نہیں کر سکتا، کچھ بھی کر لوں ان کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کا ذکر کر رہا ہوں میں، آپ میرا کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر مالک صاحب، احسان مالک صاحب، پروفیسر عبد احسان مالک صاحب میرے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، میں آپ کو اپنا بھائی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، دیکھیے کیا شاندار دعا ہے، جب اللہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ ہم سب پر یہ کر دینا۔ کیا بات کہی جا رہی ہے نماز میں، ہر نماز میں کہی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی تمام جائز نعمتیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری ان نعمتوں کو محروم نہ کرنا، وقنا، اے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا آخرت میں، اللہ میں بہت ڈرتا ہوں اس سے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں ہاتھ والو، میں اللہ کو گواہ کر کے تم سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی اگر فائدہ نہیں پہنچا تو یقین کرو میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ بڑی عجیب بات میں نے کہہ دی آپ کے سامنے۔
اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر کسی اپنے دوست کو دائیں ہاتھ والوں کو میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نقصان میں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا تو دراصل میں دوسرے معنوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو نقصان بھی نہیں پہنچے گا. بالکل یہی بات ہے. تو جب کوئی فائدہ نہیں پہنچا تم سے مجھے کوئی فائدہ اگر نہیں پہنچا تو نقصان بھی نہیں پہنچے گا. تو کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ خود دراصل فائدہ ہی پہنچانا ہے. یہ بات ہم مسجد کے اندر بھی کہتے ہیں, مسجد کے باہر بھی کہتے ہیں, مگر ہمارا رویہ اجتماعی بھی اور انفرادی بھی اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کے مقابلے میں اکثر و بیشتر اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی کمزور ہے. برعکس ہو جاتا ہے انفرادی لحاظ سے میری زندگی کے اندر, اور اجتماعی دفعہ بھی مجھ سے کمزوریاں ہو جاتی. مثالیں یہ ہیں کہ اپنی مذہبی زندگی میں, اپنی سماجی زندگی میں, اور معاشی اور اجتماعی زندگی میں یعنی سیاسی زندگی میں یہ چار وہ اہم باتیں ہیں. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو نماز کے وہ مطالبات نہیں پورے ہو رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور نماز کو سیرت سازی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فلور اوپن ہے کوشچن آنسرز کے لیے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ جو زوم میں آپشن ہوتا ہے ریز ہینڈ کا, اور آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی حضرات, جن طلبا نے کوئی سوال پوچھنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں اور سوال پوچھیں. نیچے ریئیکشن کے نام سے ایک آئیکن سا بنا ہوا ہے, اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا. جی سہیل سرگودا یونیورسٹی سے, پلیز انمیوٹ. جی السلام علیکم سر. سر thank you so much. It's an honor for us to having with you. سر کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, یا بلکہ مسجد تک جانا تو دور کے بعد ہم سوچ بھی نہیں, کیونکہ یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہم فرینڈز سرکلز ہو جاتے ہیں, یا کوئی مطلب ہم وہاں جانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اکثر ایسی محفلیں ہو جایا کرتی ہیں, جیسے اللہ معاف فرمائے میوزک کنسرٹس ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم جانا آنر سمجھتے ہیں, لیکن مسجد میں جانا ہمارے لیے ایک مطلب بوجھ کا باعث بن جاتا ہے. تو سر اس چیز کو ہم کیسے اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بہتر, کیونکہ جانتے ہم سب ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے اور ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو سر ہم کیسے اس میں خود کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم خود تبدیلی لائیں گے, اپنے میں لائیں گے تو ہمیں دیکھ کے دوسرے تبدیل ہو گئے, یا ہم سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ محترم, کہ آپ نے تو اپنے سوال میں خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا ہے. اس کا وہی جواب ہے جو میں تقریباً آپ کو پوری نماز میں بتائیے. یہ اس کا علاج جو ہے اسی نماز کے اندر ہے. اگر ہم شعوری طور پر نماز کو آہستہ آہستہ کریں گے تو میرا دل یہ کہتا ہے, میرا اپنا تجربہ کہتا ہے, پچھلے 50 سال یا اس سے زیادہ میری عمر ہے, مگر تجربہ 50 سال کا ہی ہوگا کم و بیش, یہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ کوشش کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے. اور بس اس کے علاوہ میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا کہ پوری گفتگو ہم نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے اور نماز ہی کا طریقہ ہے. اگر شعوری طور پر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ اس میں بہتری خود بخود آ جائے گی. میں آپ سے پوری یقین سے اعتماد سے باوجود یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے ادب احترام سے کہہ رہا ہوں, یقین کریں کہ یہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میری بات سننے سے. آپ اور اس کا ملال نہ کریں, آپ چھوٹی موٹی کمزوریاں انسان کے اندر ہو جاتی ہیں اور اس کا آپ ملال نہ کریں. یہ جو ہے میں بھی اس میں شامل ہوں, بس یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی دراصل کسی بڑے بزرگ نے مثال یہ دی ہے کہ چور چوری وہ نہیں کرتا ہے کہ جہاں پر اس کو پتا ہو کہ کوئی زیور یا کوئی کام کی چیز پڑی ہو. جی کوئی اور سوال ہو تو اپنا ہاتھ ریز کریں آپ.
ہم پہلے سے 10 منٹ ٹائم سے اوپر جا چکے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ جلدی سے بتا دیں. یہ سلائڈ جیسے ڈاکٹر صاحب نے آفر کی ہے یہ آپ کو مل جائیں گی. آپ بھی اسے امپروو کر کے, یا ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس کی کاپی رائٹ نہیں محفوظ رکھتے, ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں اور اسے مزید پھیلائیں. آپ لوگ بھی اس کو ایکسپلین کریں باقی طلبہ کے سامنے. تو یہ سلائڈ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی, اور ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم دعا گو رہیں گے. آپ کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو اس کا دیجیے گا. جی, اور کوئی سوال اگر ہے, کوئی سوال اگر ہے تو کوئی یہاں سٹاپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہے تمام طلبہ کو. کوئی سوال نہیں ہے. یہاں پہ چیٹ میں کچھ سوال آئے تھے لیکن ابھی میرے سامنے نہیں آ رہے, تو ہم یہیں پہ وہ پروفیسر احسان مالک صاحب وہ سوال جو ہے وہ کوئی اتنے اہم نہیں ہوں گے. ہمیں یہ پوری لیکچر کے اندر سب سوالوں کے جواب آ گئے, اور اگر کوئی ہوا بھی تو آپ موجود ہیں, مجھ سے بہتر پڑھانے والے آپ بھی استاد ہیں, تو آپ جواب دے دیں گے. مجھے پتہ ہے مجھ سے بہتر جواب ہوگا. آپ کا انداز بہت دھیما ہے, میں ذرا جذباتی گفتگو کرتا ہوں, پتہ ہی ہے آپ کو. آپ تمام حضرات کا میں معافی چاہتا ہوں, کچھ وقت منٹ زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے بہت. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کو جب بھی ہم درخواست کرتے ہیں آپ عنایت فرماتے ہیں. امید ہے آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی زحمت دیتے رہیں گے اور آپ اسی طرح ہماری درخواست قبول کریں گے. تمام طلبہ کا بھی بہت شکریہ کہ جو شریک ہوئے. اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں, اور 50 منٹ بعد نماز وغیرہ پڑھ کے ہم دوبارہ 6 بجے اگلے لیکچر کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.